मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। लेकिन अल्लाह मियां एक मुतालबा कर रहे हैं कि जब दुनिया और आखिरत में टकराव होगा ना, तो दुनिया कुर्बान कर देना, आखिरत कुर्बान बोलो नहीं करना। तिजारत करें दबा के करें, नमाज का टाइम हो तो बिजनेस को बोलो ना छोड़ देना, जमात से नमाज पढ़नी है। अक्बल तरीके से इस्लाम में नमाज नहीं होती है। हाँ, कहीं सफर में कोई टेंशन में वो जल्दबाजी है, कहीं पहुंचना है, वो एक अलग बात है, जहाज निकल जाएगा जमात के चक्कर में। वो एक स्टेशन पे हमारे पाकिस्तान में ऐसा हुआ, ट्रेन पौ पौ बजा रही है और इमाम साहब खुशू व खुदू से ना, ये तो गलत है ना, हम जल्दी से नमाज पढ़ाओ भाई। एक एक करके लोग पीछे से खिसकना शुरू हुए। तो नमाज नहीं छोड़नी है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हराम नहीं कमाना है। आप अपने क्लाइंट को झूठ बोल के माल बेच सकते हो, उसमें ज्यादा बिकेगा। सच बोलोगे तो आपका प्रॉफिट कम होगा। यहाँ दुनिया और आखिरत आपस में टकरा रही है, आपने सच बोलना है, कम कमाना है। झूठ जो ज्यादा लेकर आएगा उसको तरजीह बोलो नहीं देना। एक आपकी बीवी है, एक आपकी गर्लफ्रेंड है, दोनों में मुकाबला हो रहा है। अल्लाह क्या कहता है? बीवी कितनी भी बदसूरत हो और गर्लफ्रेंड कितनी ही खूबसूरत हो, मोहब्बत गर्लफ्रेंड से करनी है, बीवी से करनी है। यहाँ वो मजा नहीं आया जैसे अभी आ रहा है, ऐसे ठिठर गए बिल्कुल, लग रहा है कि कोई गले में हाथ डाल के अल्फाज खींच के निकाल रहा है। बीवी से मोहब्बत पैगंबरों की सुन्नत है, गर्लफ्रेंड का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। देखो, इनका जो यहाँ गैर मुस्लिम है, उनका मजहब उनके लिए, उनको नहीं छेड़ो। समझ में आ रही है बात? उनको नहीं छेड़ो कि गर्लफ्रेंड तेरी क्यों है भाई, वो जाने। वो कह सकता है भाई मेरे मजहब में नहीं है, मेरे कल्चर में। मैं आपकी बात कर रहा हूं। आप अगर इस्लाम को, आप अपने आप को मुस्लिम कह के आए ना यहाँ पे, तो इस्लाम में तो नहीं है भाई, गर्लफ्रेंड है इस्लाम में। बीवी से मोहब्बत करो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से कैसे मोहब्बत करते थे? जिस जगह अम्मी आयशा बर्तन में मुंह लगा के पानी पी रही हैं, आप बर्तन घुमा के उसी जगह से पानी पिया करते थे। ये मोहब्बत का इजहार किससे हो रहा है? अपनी बीवी से हो रहा है। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में आते तो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आया करते थे। मैं तो अब फोन उठाने कम कर दिए, पहले बहुत कॉल्स उठाया करता था मैं, तो बेशतर खवातीन की कॉल्स आती थी। हमारा मियां, कराची की बात, और लाहौर में गटर के ढक्कन होते हैं, लाहौर में तो कम हो गए, कराची में अल्हम्दुलिल्लाह, यानी ढक्कन लाहौर में ढके हुए होते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा, हम लाहौर से थोड़ा पीछे पीछे चल रहे हैं कराची वाले। तो कितनी खवातीन की कॉल्स आती थी कि हमारा मियां दोस्तों में बैठा होगा गटर के ढक्कन पे, पूरी रात बैठ के हा हा हू हंसी मजाक चल रहा है, तंबाकू के गुटखे के तबादले भी हो रहे हैं, गपशप भी हो रही है। जैसे ही जब घर में आता है, ऐसा लगता है हलाकू खान ने बगदाद पे हमला कर दिया। ये तो अल्फाज मेरे उनके नहीं होते, लेकिन स्टाइल यही है। ऐसा घर में आता है जैसे चंगेज खान और हलाकू खान ने बगदाद पे क्या कर दिया है। घर में आते हैं, तमीज से बात ही नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आया करते तो कैसे? जब ज़ौजा ने कभी बदअखलाकी की, बदअखलाकी तो उसे ताबीर नहीं करेंगे, उसको कभी हो जाता है मियां बीवी में ना, तो हमारे नबी का एटीट्यूड क्या था? एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में, हमने वो मस्जिद नबी में जगह देखी, मैं वहां जाता हूं, मेरे ज़हन में पूरा मस्जिद नबी का वो मंजर आता है, रियाजुल जन्नह में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां बैठे हुए हैं। हजरत ज़ैनब ने हलवा बना के भेजा, बारी हजरत आयशा की है। हजरत आयशा को गुस्सा आया कि बारी मेरी है और मुदाखलत किसी और की। गुस्से में हजरत आयशा ने वो हलवे का बर्तन उठा के जमीन पे मार के 2 टुकड़े कर दिए उसके। अब बताओ, मैं और आप होते, हम अपने दोस्तों को ये वाकया सुना रहे होते, मेरी बीवी ने मेरे सामने बर्तन तोड़ा, मैंने रख के चंबा लगाया। ये होता कि नहीं होता स्टाइल? बताओ ना। दोस्त भी गैरत दिला रहे होते हैं, अबे तूने एक थप्पड़ लगाया, मैं होता 6 थप्पड़ खींच के, तू जोरू का गुलाम है, डरता है साला बीवी से।
میں تو نہیں ڈرتا. یہ واقعہ دوستوں میری بیگم نے میرے سامنے, میں 20ویں گریڈ کا آفیسر ہوں یار, میں 21ویں گریڈ کا آفیسر ہوں یار, میرے سامنے اس نے برتن توڑا, میں نے رکھ کے بولو یہ اسٹائل ہے. ایک تو گدھاپن بھی دکھا رہا ہے, اوپر سے اس کو فخر بھی کر رہا ہے. ہمارے نبی کے کیا اخلاق تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک لکیر بھی نہیں آئی ہے. آپ نے صحابہ, اچھا یہ کام بھی صحابہ کے سامنے ہوا ہے, ایسے میں تو آدمی اور غیرت میں آتا ہے کہ میری غیرت میرے دوستوں کے سامنے مجھے ذلیل کر دیا. یار سید الانبیاء سے زیادہ کسی کا مقام ہو سکتا ہے؟ سارے پیغمبروں کے سردار, خاتم النبیین, اتنے بڑے پیغمبر, ان کے سامنے یہ ہو رہا ہے, دوستوں کے سامنے, اصحاب کے سامنے. ذرا بھی آپ نے غصے کا اظہار نہیں کیا, بلکہ اس عمل کی ایک اچھی لاجک پیش کی. لاجک کیا پیش کی؟ غارت امکم, فرمایا تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے, محبت میں کیا ہے, غیرت میں کیا ہے کہ بھائی میری باری ہے تو میرا میاں اس وقت میرا ہے, کسی اور کو اپنی طرف توجہ لے جانے کی ضرورت. تو غیرت میں تو ایسے ہی کام ہوتے ہیں نا. کیا ہو گیا بھائی, کیوں سمجھ نہیں آ رہا؟ اتنی آسان بات کو کر رہے. تو آپ نے اس کی ایک اچھی لاجک پیش کی ہے کہ غیرت کا تو یہی تقاضا ہوتا ہے کہ جب میری باری ہے تو بھائی دوسری سوکن کی مداخلت کیوں ہو رہی, ذرا بھی غصہ نہیں ہو. لیکن انصاف کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا. برتن حضرت زینب کا تھا, جب امی عائشہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا, آپ نے برتن اٹھایا اور فرمایا کہ اس کے پیسے زینب کو. یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ امی عائشہ کی محبت میں کسی پہ ظلم ہو جائے, برتن ان کا ہے تو پیسے ان کو دینے پڑیں گے. یہ اخلاق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے, جو مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ چل رہے ہیں. اور خوب سمجھ لو, اللہ کی نظر میں جیسے دنیا میں مارکیٹ میں جو چیز شارٹ ہوتی ہے ویلیو اسی کی زیادہ. ہمیں یار بہت دفعہ ایسا ہوا نا, چینی مارکیٹ سے شارٹ ہوئی ہے تو کتنی مہنگی ملتی تھی چینی, پھر کتنی مہنگی ملتی تھی نا. تو جو چیز شارٹ ہوگی ویلیو اسی کی بڑھے گی. تو اخلاق مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ چل رہے ہیں. اور میں جو اتنے اچھے اخلاق کی بات کر رہا ہوں, میں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں. اصل میں میرے گھر والے سن رہے ہوں, بعض دفعہ یوٹیوب میں میرے گھر والے بھی سن رہے, تو بولے یار وہاں تو کوئی اور اسٹائل ہے, وہاں تو ایسا لگ رہا ہے اس سے اچھا میاں مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. تو بھائی ہم بھی یار یہی گوشت کھاتے ہیں, جو روٹیاں کھاتے ہیں, ہم بھی آڑے دن سے چلتے رہتے ہیں, لیکن آدمی بات تو اچھی کرے نا. مجھ اپنے لیے بھی کر رہا ہوں تاکہ اللہ میرے بھی اچھے اخلاق کر دے, ہمارے بھی اللہ اچھے اخلاق کر دے. تو میں تو سیکھنے کے لیے, میں تو کبھی دعویٰ میں نے کیا ہی نہیں ہے, لہٰذا میں گھر والوں اگر تو سن بھی رہے ہیں تو بھائی ہم تو سیکھنے کے لیے کر رہے ہیں بات. تو تبلیغ والے کہتے ہیں نا, سیکھتے سیکھتے ہی, جو کہہ رہے ہیں بھائی ہم سب سیکھنے والے ہیں. جب انسان یہ فرض کر لیتا ہے نا ہم سب سیکھنے والے ہیں, تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اللہ جب دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہوگا, ہم نے ترجیح کس کو دینا ہے میرے بھائی؟ تو اللہ زنا کی اجازت, جو محبت گرل فرینڈ سے کرنی تھی وہ ساری کس سے کرو, بیوی سے. اور جب دماغ میں شیطان بستے سے ڈالا کرے نا کہ یار یہ اتنی ساری تتلیاں مارکیٹ میں گھوم رہی ہیں, اپنی والی کو دیکھو, ان کو دیکھو کیسی ہیں وہ, یہ اتنی پتہ نہیں کیا آ گئی. تو ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ شکر کا جذبہ جبھی پیدا ہوگا جب انسان یہ سمجھے کہ اللہ نے میرے لیے جس کا انتخاب کیا, اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے زیادہ بہتر کوئی تھا ہی نہیں. وہ ہے جتنی بھی حسینہ ہے, میرے لیے نہیں ہے. بھائی میرے لیے کون ہے؟ دیکھو آپ کے باپ اور آپ کی ماں آپ کے لیے سب سے زیادہ محسن آپ کے ماں باپ ہیں یا نہیں ہے؟ بعض نوجوان میرے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں یار فلانے کے ابا نے اپنے بچے کے لیے یہ کیا, فلانے کی اماں نے اپنے بچے کے لیے, میرا ابا تو کر ہی نا میرے لیے. پنجابی میں کہتے ہیں ایسا ابا کہاں سے لپا کہتے ہیں پنجاب میں. تم کو یہ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں دیکھو یہ سوچ لیا کرو کہ میرے جو فادر ہے نا, میرے جو باپ ہے, اللہ کے علم میں اس سے بہتر شخص میرے لیے کوئی نہیں. وہ دوسرے کا ہوگا, اس کے لیے ہوگا. میرے لیے سب سے بہتر کون ہے؟ یہ جو ماں ہے نا میری, میرے لیے سب سے بہتر. اللہ نے جو کہا نا ولا تقل لهما اف, ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنا, یہ دوسرے کے اماں ابا کے بارے میں نہیں کہا. اس کے اماں ابا اس کے اولاد کے لیے جتنے بھی اچھے ہوں, اف بولنے پر آپ کو پابندی ہے کہ آپ اپنے باپ اور ماں کے سامنے اف نہیں بول سکتے. تو اللہ نے ہمارے لیے دوسرے کے ابا اماں کے نہیں, ہمیں ہمارے لیے ہمارے ابا اماں کے حقوق بیان کیے ہیں.
समझते हो, दूसरों की बीवियों के हमारे लिए हुकूक नहीं, हमारे लिए अपनी बीवियों के हुकूक है। मैं अक्सर एयर होस्टेस के अखलाक की मिसाल देता हूं। एयर होस्टेस के अखलाक कितने अच्छे होते हैं। बटन दबाओ फौरन आती है कि नहीं आती है। ये एयर होस्टेसों ने भी मेरे बयान सुने, मुझे बता रही होती है एयरपोर्ट पे, क्या बात बिल्कुल ठीक किया आपने। बटन दबाओ फौरन आ जाएगी और थैंक यू से बात शुरू करेगी, थैंक यू के बाद खत्म करेगी। यही एयर होस्टेस जब इसके अब्बा बुलाएंगे, बटन पे पांव रख के खड़े हो जाएंगे, आएगी। बहुत सी आते हैं जो बयान सुन रही हैं, उनके अलावा की बात कर रहा हूं। तो भाई सबसे पहले कौन है? अब्बा अम्मा, इनका हक। और आपके अब्बा, वसीम भाई के अब्बा नहीं, आपके लिए सबसे काबिल एहतराम कौन है? आपका अब्बा। आपके लिए सबसे काबिल एहतराम कौन है? आपकी माँ। हमेशा इंसान उल्टा सोच रहा होता है। अपने अब्बा को वसीम भाई के अब्बा से कंपेयर कर रहा है, अपनी अम्मा को फलाने की अम्मा से, अपनी बीवी को फलाने की बीवी से। यार उसकी बीवी तो इतनी अच्छी है, मेरी वाली क्या मिल गई थी। भाई ये जब सोचोगे तो कभी भी शुक्र की तौफीक नहीं मिलेगी, कभी भी शरीयत पर अमल नहीं कर सकते। जो अल्लाह ने दुनिया दे दी, आप ये फर्ज कर लो कि अल्लाह के इल्म में मेरे लिए इससे ज्यादा बेहतर कोई मिले। तो दुनिया और आखिरत में जहां टकराव होगा मेरे भाई, तरजीह किसको देनी है? आखिरत को। ये अल्लाह का हमसे मुतालबा है। अच्छा, अब मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात मुकम्मल करके ना, जिसमें जो असबाब मिलते हैं, चंद बातें जल्दी जल्दी पहले आपको कह दूं। देखो, आप गैर मुस्लिम रियासत में रहते हो, चंद काम आपने करने हैं, फिर मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ आता हूँ। वो वाकई में जो असबाब मिलते हैं, नमाज आप में से कभी भी किसी ने नहीं छोड़ी। अगर आप यहाँ मजहब से रिश्ता नहीं रखोगे तो याद रखो फिर आप मजहब से आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाओ। अल्लाह मियां ने जो हमें 5 नमाजें जमात से पढ़ने का हुक्म दिया, इसमें अल्लाह का हम पे बहुत बड़ा एहसान। इसमें आपस में गैदरिंग रहेगी आपकी। तबलीग में वक्त लगाया करो कुछ। तबलीगी जमात पूरी दुनिया में काबिल कबूल है। कोई ऐसी दावत नहीं देते जिससे कोई वायलेंस फैल रही हो, कोई शिद्दत पसंदी फैल रही हो, कोई मार धाड़ की बात कभी सुनी आपने? मोहब्बत से पूरी दुनिया में इस्लाम का पैगाम पहुंचाया जा रहा है, पूरी दुनिया में। तो आप अपना ताल्लुक जमात से क्या करो? यहाँ मस्जिद में आओ, यहाँ बैठे हुए माशाल्लाह, ये इंडिया से आए हैं, ये भी इंडिया से आए हैं, गुजरात के हैं। मैंने गुजराती लोग दुनिया में जहां भी गया हूं ना, बड़ा माशाल्लाह अल्लाह ने उनसे काम लिया है। मदारिस और मस्जिदों में बड़ा पैसा लगाया है। अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें दे। तो सैरोज़े के लिए कभी निकल जाया करो, कभी 40 दिन के लिए निकल जाया करो। थोड़ा सा अच्छे माहौल में बैठने की आदत पड़ जाएगी। देखो हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कान मिम्मन कान क़ब्लकुम रजुलुन क़तल 99 नफ्सन फसअल अन आलम अहलिल अर्द फदुल्ल अला राहिबिन फअताहु फक़ाल इन्नहु क़तल 99 नफ्सन फहल लहु मिन तौबा क़ाल ला। हदीस में आता है, एक शख्स ने, जल्दी जल्दी इस हदीस को मैं मुकम्मल कर रहा हूं। नबी ने फरमाया, पिछली उम्मतों में एक शख्स ने 99 इंसानों का कत्ल किया। कत्ल अच्छा काम है, बुरा काम है? बताओ, इस्लाम में कत्ल से बड़ा कोई जुर्म है? किसी गुनाह पर अल्लाह ने हमेशा जहन्नम में रहने की वईद नहीं सुनाई है। इंसानी जान का कत्ल ऐसा जुर्म है जिस पे अल्लाह ने हमेशा जहन्नम की आग में जलने की वईद सुनाई है, हमेशा के लिए। इतना बड़ा जुर्म। और उसने 99 इंसानों को कत्ल किया। लोगों से पूछा, मुझे किसी आलिम का पता बताओ। लोगों ने एक राहिब का बता दिया जिसके पास इल्म नहीं था, इबादत गुजार तो था, इल्म नहीं था। जब राहिब के पास आया और कहा, मैंने 99 इंसानों को कत्ल किया, क्या तौबा कबूल होगी? उन्होंने कहा 99 की नहीं होती। उसने कहा, जब नहीं होती तो सेंचुरी पूरी करो ना भाई। उसने उसको भी मार दिया। क्या जब आग में ही जलना है आखिरत में, तो फिर 100 बंदे मार के जाओ। लेकिन फिर उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि इंसानी जान का कत्ल अच्छा काम नहीं है। हदीस में आता है, वो आलिम के पास आया। इस दफा लोगों ने उसको किसका पता बताया? आलिम दीन का। वो आलिम दीन के पास आया। ये वाकया है ईसाई दौर का, इस्लाम से पहले का। उस वक्त जो ईसाई राहिब हुआ करते थे, ईसाई उलमा हुआ करते थे, तो क्योंकि आसमानी मजहब था ना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बरहक मजहब लेकर आए, तो वो उनके पास जाके कहने लगा कि मैंने 100 इंसानों को कत्ल किया है, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? उन्होंने कहा, मैं यहूलु बैनहु व बैन तौबा। भला अल्लाह और बंदे के दरमियान, तौबा के दरमियान कौन सी चीज रुकावट हो सकती है? भाई तू अल्लाह से माफी मांग रहा है, कोई कौन रुकावट डालेगा इसमें? तेरा और अल्लाह का मामला है। लेकिन वो आलिम थे, उन्होंने मसला भी बताया कि तौबा भी कर, और तौबा पर कायम रहने का तरीका भी बताया। सिर्फ तौबा करा लेना काफी नहीं है, तौबा पे कायम रहना ये भी जरूरी है। तो आलिम ने क्या बताया
کہ توبہ پر قائم رہنے کا کیا طریقہ ہے. انطلق الى ارض کذا وکذا فإن بها اناسا یعبدون اللہ فاعبد اللہ معهم. فلا فلا سرزمین میں چلا جا. ولا ترجع الى ارضک، اپنی زمین میں واپس لوٹ کے مت آنا. فإنها ارض سوء، اس زمین میں تو نے قتل کرنا سیکھا ہے. جس زمین میں گناہ کرنا سیکھتا ہے انسان، وہاں گناہ سے توبہ پہ قائم رہنا مشکل. فلا سرزمین چلا جا، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں. اور ولا ترجع، واپس نہ آنا، اس زمین میں جا کے رہنا توبہ کر کے. کیا مطلب؟ وہ عالم اس کا ماحول چینج کر رہے ہیں، نیک لوگوں میں رہے گا تو توبہ پہ قائم رہے گا. آج روئے زمین میں میرے علم میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، اگر جگہ ہے بھی تو وہاں کوئی آپ کو گھسنے نہیں دے گا کہ میں آپ سے کہوں کہ بھئی آپ نے کسی زمین میں گناہ سیکھے تو آپ فلانے ملک میں چلے جائیں. نا 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 نا. اب چلتے پھرتے ملک ہیں تو تبلیغی جماعت ایک چلتا پھرتا کنٹری ہے، چلتا پھرتا ماحول ہے. ان عالم نے بتا دیا کہ برائی چھوڑنے کے لیے ماحول کا تبدیل کرنا ضروری ہے. تبلیغ میں آپ نکلو گے 4 مہینے کے لیے آپ کو کوئی شراب کی بوتل بولو نہیں ملے گی. ایسا نہیں ہے چرس پینے کو ملے آپ کو وہاں پہ، کوئی بے حیائی نہیں ہے. 4 مہینے 40 دن سہروزہ جب آپ اللہ اللہ کرتے رہو گے، عبادت کرو گے، انسانیت کی بھلائی اور جوڑ کی بات کرو گے تو آپ کے اندر جوڑ کا جذبہ پیدا ہوگا، آپ کے اندر برائی سے نفرت پیدا ہوگی. اس لیے میں ان ملکوں میں خاص طور پہ آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہاں بھی ضروری ہے لیکن یہاں بھی ضروری ہے کہ اپنا تعلق تبلیغ والوں سے بولو مضبوط کرو. کوشش کرو گے کہ نہیں کرو. نماز کی پابندی اور تبلیغ میں جوڑو. اور ایک اور بات، سخاوت، خرچ کرو، ٹیکس چوری مت کرو. مسلمان کنجوس ہوتا ہے یا سخی ہوتا ہے؟ جتنا ٹیکس بنتا ہے اتنا دو، بلکہ اس سے بڑھ چڑھ کے ان پہ خرچ کرو. غیر مسلم پہ صدقہ کرنے کا پورا ثواب ملتا ہے. زکات کے لیے اسلام نے شرط لگائی ہے کہ مسلمان کو دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے صدقات ہیں وہ غیر مسلموں کو بھی بولو دیے جا سکتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. ہمارے نیک بندے اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. تو آپ یہاں کے لوگوں کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنے والے بنو. اس سوسائٹی پہ آپ الٹا بوجھ مت بنو. مجھے یہاں کا لا نہیں پتا، آسٹریلیا میں گیا، بے روزگاروں کو اچھے خاصے پیسے ملتے ہیں وہاں، بہت سارے گھننے بن کے بے روزگار بنے ہوئے وہاں اور چھپڑ میں جاب بھی کرنے. یہاں کا نہیں، یہاں تو سارے نیک لوگ ہیں. تو بھائی یہ تو غلط غیرت کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ مسلمان کا ہاتھ لینے والا ہوتا ہے، دینے والا ہوتا ہے، دینے والا ہوتا ہے. بنے ہوئے بے روزگار بن کے پیڑے کھا رہے ہیں بیٹھ کے اور پھر چھپڑ میں جاب بھی کر رہے ہیں. بھائی آپ کیوں اس سوسائٹی پہ بوجھ کرتے؟ ان لوگوں نے آپ پر احسان کر کے آپ کو یہاں ٹھکانہ دیا، آپ کو یہاں مذہبی اسکالر آ کے یہاں کھلے عام تقریر کر رہا ہے، حالانکہ ان کا ریاست کا اسٹیٹ کا مذہب اسلام نہیں. انہوں نے آپ کو اجازت دی ہے، آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت دی، آپ کو روزہ رکھنے کی اجازت دی. تو اس احسان کا تقاضا کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے احسان فراموشی کی، احسان کا بدلہ دیا. مصر میں احسان کا بدلہ دیا. مصر کی اکانومی کو یوسف علیہ السلام نے کیسا اسٹیبل کیا ہے. آپ کو بھی یہاں ان کے احسان کا بدلہ دینا ہے. وہ احسان کا بدلہ یہ ہے کہ اس سوسائٹی پہ آپ نے بوجھ نہیں بننا، دینے والا بننا ہے، لینے والا نہیں بننا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کھوپڑی شریف میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو جو بے روزگار بن کے پیسے لے رہے ہیں، کل سے روزگار شروع کر کے اناؤنس کر دیں. گورنمنٹ چھپڑ میں نہ کریں، گورنمنٹ کو بتا دیں کہ بھائی ہم نے جاب ڈھونڈ لیے، ہمیں اب فری کے پیسے نہیں چاہیے. پھر بھی دے تو پھر دے رہی ہے تو فری کے جیسے دے گی نہیں جہاں تک مجھے رپورٹ ہے. تو اب میں جلدی سے یوسف علیہ السلام کا وہ واقعہ بتا کے نا کہ یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں ہمیں کیا اسباب ملتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ، اچھا ایک اور بات، جھوٹ مت بولو. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگریمنٹ کیا، بھائی وقت ہے نا یا جلدی سے ختم کرنا ہے؟ اچھا نہیں، مجھے آپ لوگ بتا دیں، ایسا نہ ہو. اچھا پھر تو مجھے 2-4 منٹ اور لے لیں. میرے 2-4 منٹ تھوڑے لمبے ہوتے ہیں. 1 منٹ جو ہے وہ 120 سیکنڈ کا ہوتا ہے اور سیکنڈ بھی پھر آگے بہت ساری چیزوں کا ہوتا ہے. لیکن خیر کوشش کروں گا 5 منٹ میں بات سمیٹوں میں.
دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح، بلکہ اس سے پہلے میں شروع کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی ہونے کا دعویٰ کیا، 40 سال آپ کی ایج ہوئی، آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ دلیل کے طور پر آپ کے پاس 2 آپشن تھے، ایک اپنی عبادت کو پیش کرنے کا آپشن جو آپ غار حرا میں ہمیشہ سے کرتے رہے، ایک آپشن اپنے کیریکٹر کو پیش کرنے کا۔ تو آپ نے کون سا والا آپشن اختیار کیا؟ کیریکٹر۔ آپ نے یہ نہیں کہا لوگوں میں غار حرا میں اتنے سال عبادت کرتا رہا ہوں لہذا میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ عبادت گزار جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں صادق بھی ہوں اور امین ہوں۔ کیا مطلب؟ میں خیانت نہیں کروں گا، میں سچ بولوں گا۔ 40 سال میں تم نے میری زبان سے کبھی غلط بیانی نہیں سنی، کبھی خیانت نہیں کی، کسی نے میرے پاس امانت رکھوائی ہو اور میں نے اس میں گڑبڑ کی ہو، یہ 40 سال میں نہیں۔ تو یاد رکھو غیر مسلم آپ کی عبادت سے متاثر نہیں ہوگا، آپ کے کیریکٹر سے متاثر ہوگا وہ۔ میں سمجھا پا رہا ہوں؟ اب آپ کہو گے ہم نے متاثر کر کے کرنا کیا ہے؟ ہم نے متاثر کر کے کرنا کیا ہے؟ کیوں کریں متاثر؟ آپ کہ اگر کیریکٹر خراب ہوا نا اور وہ اسلام سے بدگمان ہوا تو آپ کے ڈبل چترون لگیں گے قیامت کے دن، یہ مسئلہ ہوگا۔ یصدون عن سبیل اللہ، اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو لیبل اسلام کا لگا ہوا ہو اور اپنے کردار سے لوگوں کو اسلام سے دور کر رہے ہیں، ان کے بارے میں فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں۔ میں ایسے غیر مسلموں کو جانتا ہوں، اسلام قبول کیا، مسلمان تاجر سے معاملہ ہوا، اس تاجر نے 2 نمبری کی اور اس نے اسلام کو چھوڑ دیا کہ یار مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اور نبی نے اپنے عمل سے بتایا۔ اب میں عمل کی ایک حدیث سناتا ہوں بس۔ صلح حدیبیہ میں حضرت ابو جندل صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین مکہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا۔ جب ایگریمنٹ ہوا، تھوڑی سی چائے مجھے مل جائے گی، سوال جواب کے سیشن سوال کہا نہیں پڑھانا ہونا چاہیے۔ تو جب بیان ختم کر کے جب سوال جواب کا سیشن ہوگا جیسے بھی بلائے تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے ایگریمنٹ کیا، معاہدہ کیا۔ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ وہاں سے جو مسلمان ہو کر ہماری طرف آئے گا ہم اس کو واپس بھیج دیں گے، یہاں سے جو کافر ہو کر ادھر جائے گا تم اس کو واپس بولو نہیں بھیجنا۔ یہ شرط مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھی کہ نہیں جا رہی تھی؟ لیکن جب ایگریمنٹ کر لیا اگرچہ اپنے اگینسٹ، تو آپ نے اس ایگریمنٹ کو پورا کیا ہے۔ ابھی اس ایگریمنٹ پہ دستخط نہیں ہوئے کہ ادھر سے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پر مشرکین مکہ بہت ظلم کر رہے تھے وہ یہاں فرار ہو کر آئے، حدیبیہ میں نبی سے پناہ مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس اپنا آدمی غیر قوم کے حوالے کر دینا جبکہ پتہ ہے کہ یہ ظلم کریں گے، کتنا مشکل کام ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے غیرت والے پیغمبر کے لیے۔ لیکن چونکہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے، آپ نے فرمایا کہ نہیں ہم معاہدوں کی خلاف ورزی بولو نہیں۔ یہ تو چیز تھی جو عرب کو اٹیک کر رہی تھی۔ ہمارے معاہدے جب ہمارے حق میں جا رہے ہوتے ہیں تو ایگریمنٹ کی ہم پوری پابندی کرتے ہیں، جب ہمارے اگینسٹ جا رہے ہوتے ہیں تو ایگریمنٹ کی دھجیاں اڑا کر پھینک دی جاتی ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں 2 نمبر کیریکٹر۔ اٹ از کالڈ، بولو نا کیا جا رہا ہے؟ جیسی شادی کی بات آتی ہے ایک دم اچھلنا کودنا شروع کر دیتے ہیں، 2 فٹ سے بات کر رہا ہوں تمیز کی، تو بالکل رسپانس ہی نہیں آ رہا۔ آپ کا ایٹیٹیوڈ ان ملکوں میں ایسا ہونا چاہیے کہ گورے کہیں کہ مسلمان کیریکٹر میں کیا ہوتا ہے، ایک وہ جب ایگریمنٹ کرتا ہے گورنمنٹ سے کرے یا کسی کلائنٹ سے کرے یا کسی بزنس پارٹنر سے کرے تو اس کے اگینسٹ جا رہا ہو یا اس کے حق میں جا رہا ہو، دونوں صورتوں میں یہ ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں۔ قرآن میں اہل جنت کی جہاں بھی صفت بیان کی گئی ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، یہ لوگ معاہدوں کو نہیں توڑتے۔ اب میں جلدی سے وہ یوسف علیہ السلام والے اسباق بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔